السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں ناظرین، ہمارا نورانی قاعدہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے نورانی قاعدہ تو مکمل کر لیا ہے جو قرآن پاک کی بنیاد ہے۔ اب ہم اس قرآن پاک کو پڑھنے جا رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ اسے پڑھنا عبادت ہے، سمجھنا ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا سب سے پہلا فرض ہے۔ جو بندہ قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو ان میں سے وہ انسان سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم سب مل کر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی سے روشن کریں گے۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروعات کریں گے تاکہ ان سورتوں کی صحیح ادائیگی سے ہماری نمازیں بھی صحیح ہو جائیں، کیونکہ پارعام کی آخری صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم انہی کو سیکھتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ، ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ناس۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے قل جزم والا حرف ہے لام، میں نے آپ کو بتایا جب جزم والا حرف ہوگا تو ہم وہاں پر صرف 4 ہی قاعدے دیکھیں گے، یا تو وہ ہوگا قلقلہ یا رائے ساکنہ یا میم ساکن، یا پھر ہوگا وہ صرف جزم والا حرف۔ تو دیکھیے ناظرین، یہ جزم والا حرف ہے، اس لیے ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ حمزہ پہ زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، عو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ وہ مدہ ہے۔ برب الناس، بن دیکھیے الف لام 2 بھی چھوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ ہو جائے گا حروف شمسی، را پر زبر ہے، ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ ناظرین، تو ضروری قواعد ہوں گے، میں وہی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جو حرکات ہیں یہ سب تو جلدی ہی پڑھنے ہوتے ہیں، بس میں ان کو چھوڑ کر باقی سارے قواعد آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ دیکھیے بن ناس، آپ یہاں رک رہے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ آیت پر وقف کرنا ہوگا تو ہم آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑیں گے۔ تو جزم لگا کر سانس توڑیں گے تو یہ جزم والا حرف حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ بھی نہیں کریں گے، صرف ناس ایسے رک جائیں گے، ناس ایسی آواز نہ لائیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب 2 علامات ایک ساتھ ہوں گی تو وہاں پر سب سے اوپر والی علامت جو ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اگر آپ چاہو تو آپ رک بھی سکتے ہو۔ اور یہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو بھی بہتر ہے۔ چلیے قل اعوذ، ذال باریک آواز سے پڑھیں گے، عین اچھے سے حلق سے نکالیں، قل اعوذ برب الناس، اتنا ہے۔ ملک الناس، دیکھیے نون پر حرف مدہ کا الف ہے، اس سے ہم اس کو کھینچیں گے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے کیوں جزم لگاتے ہوئے، کیونکہ زے پر وقف کرنا ہوگا تو جزم لگانا ہوتا ہے۔ الہ الناس، الہ لام کھڑا زبر ہے، کھینچیں گے، ایسے ہی حرف مدہ ہے الف ہم کھینچیں گے۔ الہ الناس، سین کی آواز اچھے سے سختی سے نکالیں اور 2 دانتوں کو مطلب ملاتے ہوئے نکالیں، اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ شرل، دیکھیے نون ساکن، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ناظرین کہ جب نون ساکن ہوگا تو وہاں پر بھی صرف 4 ہی قاعدے آئیں گے، یا تو ہوگا اظہار یا ہوگا اخفا یا ہوگا اقلاب یا ہوگا پھر وہ یرملون۔ تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد شین آیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ شین کس میں سے آیا ہے ناظرین، حروف اخفا میں سے آیا ہے۔ حروف اخفا کے جو 15 حروف ہوتے ہیں اس میں سے شین آیا ہے۔ آپ حروف اخفا اور حروف حلقی کے یہ 6 حروف اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے لام الف لام میں سے آپ صرف لام پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ ہو جائے گا حروف قمری۔ وس جزم والا حرف،
تو پیچھے والے حرف سے ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے. حروف مدہ کو ہم کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. الف لام یہاں پر ہوگا تو ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور 5 یہ وقت یہ جو آیت ہوتا ہے نا اسی جیسا عمل کرتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو ملا کر پڑھیں گے. من شر را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر والی را ہے. من شر رل ایسا ہی پڑھیں گے. رل یہ آواز نہ لے آئیں. رل ایسی آواز نہ نکالیں. من شر الوسواس الخناس. خ اچھے سے پڑھیں، پورا آواز سے پڑھیں. کا ایسے باریک نہ پڑھیں. خناس اور اچھے سے آواز نکالیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھیں ناظرین، اگر آپ لام الف کو دیکھتے ہوئے ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خناس الذی پڑھیں گے. سین کو ہم یہاں پر تشدید والی لام سے ملا دیں گے. لیکن اگر آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ تو ہم یہاں پر یہ جو الف ہے اس کو ہم زبر لگاتے ہوئے پڑھیں گے. الذی ایسا الذی کہیں پہ بھی آؤ، اگر ہم کو شروع میں آیا ہوگا تو ہم اس کو الذی ہی پڑھیں گے. اگر ہم کو ملانا ہوگا تو ہم پہلی آیت کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، چلے دیکھیں. من شر الوسواس الخناس. اگر آپ کو رکنا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. زی ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، جزم والا حرف ہے، اس لیے پیچھے والے حرف سے ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. فی حروف مدہ ہے، دال میں بھی حروف مدہ ہے. صاد کی بہت اچھے سے نکالیں. رن دیکھیے نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر جزم والے حرف جزم دے کر یہاں پر سانس توڑیں گے ہم. الذی یوسوس یوسوس اچھے سے بولیں، سکین کی آواز اچھے سے نکالیں. یوسوس فی صدور الناس. آواز میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین. آپ زبر زیر پیش کہیں بھی ہو وہاں کھینچے نہ، رک جائیں. اگر آپ کو آیت آگے سمجھنے بھی نہ آ رہی ہو تو رک جائیں، اس کو کھینچے نہ. من الجنتی والناس. دیکھیں من الجنتی والناس ایسے تی کھینچتے ہوئے نہ رکیں. من الجنتی ایسے رک جائیں. من الجنتی والناس. ٹھیک ہے ناظرین، چلیے ایک مرتبہ میں پھر سے پڑھتی ہوں، آپ دیکھ لیں. قل قاف کی آواز اچھے سے نکالیں اور قل ایسے نہ بولیں. قل. ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. غور کریں، آپ زبر زیر پیش کو کبھی بھی نہ کھینچیں. الہ الناس. من شر را باریک پڑھیں گے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کو اب اچھے سے ذہن نشین کرے. قواعد کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو چلے ہم پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اگلی صورت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.